السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ انعام۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی یہ کافر دوسرے دیوتاؤں کو اپنے رب کے برابر لاتے ہیں۔ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے، پھر بھی تم تردد میں مبتلا ہو۔ اور آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہی ایک اللہ ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دے کر اپنی پہچان کروائی ہے۔ پہلی مثال کہ اللہ زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ دوسری مثال دن اور رات، روشنی اور تاریکی کو خلق کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تیسری مثال کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کی پہچان کیا کریں اور اس طرح سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ ان سے کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی سیر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام میں نے کیا کیا ہے کہ ان کی بستیاں نیست و نابود کر کے رکھ دی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ یہ بھی کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس شخص سے اس روز یہ عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے کامیاب ترین انسان کی نشانی بیان فرمائی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ جس انسان سے آخرت میں اللہ کا عذاب ٹال دیا جائے گا تو وہ شخص سب سے کامیاب ترین انسان ہے، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں گناہوں سے بچا کریں تاکہ آخرت میں اللہ کا عذاب ہم سے ٹال دیا جائے اور ہم اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جائیں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور کہتے ہیں ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ وہ فرمائے گا پھر اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ وہ لوگ گھاٹے میں رہ گئے جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم نے اس میں کتنی کوتاہی کی، اور اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کتنا برا ہے یہ بوجھ
जो ये उठाए हुए हैं। नाजरीन, जो लोग कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी ही असल जिंदगी है और हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, तो खुदा फरमाता है कि मैं उन लोगों को अपने सामने खड़ा करूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या ये दोबारा जिंदा करना हक नहीं है, तो वो कहेंगे खुदा की कसम कि ये दोबारा जिंदा करना हक है। तो खुदा फरमाएगा कि अब तुम अजाब का मजा चखो। नाजरीन, इसलिए हमें चाहिए कि सच्चे दिल के साथ दोबारा जिंदा होने पर और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने पर ईमान रखा करें। नाजरीन, आज के वीलॉग में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।